کل اولیاء کے حضرت یہاں سرکار کی مسجد ہے، حضرت یہاں سرکار بارگاہ ہے. آپ جو اولیاء کرام کے تعلق سے آپ دیکھیں ذرا، کل اولیاء کے دہن میں دہن حسین کا ہے. زبان کسی کی ہو لیکن سخن حسین کا ہے. سبحان اللہ. کل اولیاء کے دہن میں دہن حسین کا ہے. زبان کسی کی ہو لیکن سخن حسین کا ہے. اور جہاں پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، جہاں پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، سمجھ لو وہ محلہ حسن حسین. سبحان اللہ بے شک. جہاں پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، جہاں پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، سمجھ لو وہ محلہ حسن حسین کا ہے. سمجھ لو وہ محلہ جہاں پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، سمجھ لو وہ محلہ حسن حسین کا ہے. اور سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. میرے حسین بتا دو سارا بتا. آپ نے سید علی احمد صابر کا جلی علیہ الرحمہ کا فنا بتا سنا ہوگا. ابھی ہمارے مشیر بھائی حاضری دے کر آئے، سرکار علی نواز کی بارگاہ میں تھی اور سید علی احمد صابر کا جلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور ان کے داد سے آپ نے سماعت کیا ہوگا علماء سے فنا بتا کے بارے میں. لیکن آج کے حسین لکھ رہا ہے، تحریر کرتا ہے، تحریر لکھا جا رہا ہے. کیا سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. میرے حسین بتا دو فنا بتا کیا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. میرے حسین بتا دو فنا بتا کیا ہے. اور سر حسین نے نیزے لے کر پڑھا پڑھا. سر حسین نے نیزے لے کر پڑھا پڑھا. یزیدی سوچ رہے تھے پھر کہتا کیا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. میرے حسین بتا دو فنا بتا کیا ہے. اور سر حسین نے نیزے لے کر پڑھا پڑھا. سر حسین نے نیزے لے کر پڑھا پڑھا. یزیدی سوچ رہے تھے پھر کہتا کیا ہے. یزیدی سوچ رہے تھے پھر کہتا کیا ہے. اور قلم کو چوم کر زہرا کا چین، قلم کو چوم کر صحرا کا چین لکھ دینا. درود پڑھ کے شہ بشر کا لکھ دینا. قلم کو چوم کر کہ امام صاحب حافظ صاحب کی طرف سے آپ کو علماء کی طرف سے آپ سب کے حوالے کے قلم کو چوم کر صحرا کا چین لکھ دینا. درود پڑھ کے شہ بشر کا لکھ دینا. اور دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا، دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا. میری کفن پر حسن اور حسین لکھ دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رنگ کو چوم کر صحرا کا چین لکھ دینا. درود پڑھ کے شاعر مشرقین لکھ دینا. اور دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا. میری کفن پر حسن اور حسین لکھ دینا. پڑھے تو تمہیں باپ پر گیا. چلیے اللہ مولانا محمد وسیلہ الذی بارک وسلم. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن 10 روزہ پروگرام حضرت نبی شاہ علیہ رحمت الرضوان کی مسجد میں، دادا میاں کی مسجد میں 10 روزہ پروگرام ہوا. ذکر شہیدان کربلا ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، کربلا والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کربلا والوں کی باتیں ہو رہی ہیں، کربلا والوں کا چرچا ہو رہا ہے. میں کہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ. جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. ہمیں امام حسین سے محبت ہے، انشاءاللہ ہمارا حشر میرے امام کے ساتھ ہوگا. میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. ہمیں امام حسین سے محبت ہے تو ہم سب کا حشر میرے امام کے ساتھ ہوگا. کہنے والے سب اپنے اپنے اماموں کے ساتھ ہیں. ہمارا امام امام حسین ہے. سب اپنے اپنے
इमामों के साथ आएंगे, खुदा के सामने महशर में फैसला होगा। सब अपने अपने इमामों के साथ आएंगे, खुदा के सामने महशर में फैसला होगा। और तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा, तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा। इधर हुसैन रहेंगे, उधर खुदा होगा। तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा, तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा। जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। ये नवाली चल रही है ना, नव चल रही है, नबी की शब्द है, शब्द नबी चले 10वीं के शब्द हो जाती है, अपने दिमाग 10वीं की शब्द होगी। तो ये नव आए जो हमारी ये चल रही है खुदा की सरजमीन। हमने देखा बताने जा रहा हूँ कि इमाम हुसैन का काफिला करबला आ गया, ये वो जमीन इसके लिए मौला अली मुश्किल पूछा, शेर खुदा का बताओ जो करीम काफिला आने से पहले सफरे सफीन के मौके पर रहने वाले कभी लोगों को खातिर किया था और इरशाद फरमाया कि लोगों ये कौन सी जगह है, ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा खित्ता है। लोगों ने बयान किया था कि ये करबला की सरजमीन है। मौला अली मुश्किल पूछा, शेर खुदा का बताओ जो करीम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम है जमीन पर क्या होने वाला है, तुम्हें पता है जमीन पर क्या होने वाला है। मेरा बेटा हुसैन हुसैन काफिला लेकर आएगा, उसका खेमा यहाँ रख जाएगा, उसके जानवर यहाँ बांधे जाएंगे, कदावा यहाँ रखा जाएगा। अब्बास रमजान के बाद में यहाँ गिरते गिरेंगे, आनो मोहम्मद यहाँ शहीद होंगे, अली अकबर यहाँ शहीद होंगे, अली असगर यहाँ शहीद होंगे। हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम रोने लगते हैं और रो के करबला की सरजमीन पर निशानदेही कर रहे थे कि कहाँ किसका खेमा लगेगा, कहाँ जानवर बांधा जाएगा, कहाँ कदावा रखा जाएगा, कहाँ किसका सर कट के गिरेगा, कहाँ किसका घर गिरेगा, कहाँ किसका बाजू कट के गिरेगा, कहाँ किसके हलक में तीर मारी जाएगी। करबला की सरजमीन से शेर खुदा है कि ये बयान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मौला अली की बारगाह में आज के लाए शेर खुदा अली भाई इमाम हुसैन का काफिला आया नहीं, अली खेमा लगा नहीं, कदावा रखा नहीं गया, शहादतें हुई नहीं कि पहले से कैसे बता रहे हैं। तो मौला अली मुश्किल पूछा, शेर खुदा की रूहें तैयार जवाब देती हुई नजर आती कि हमने रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत की है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल करवत किया है। अल्लाह ने मोहब्बत करने के साथ ये मकाम अता किया है कि जो चीज होने वाली है उसका हम जिक्र कर सकते हैं, उसका हम तज़किरा कर रहे हैं। आप सोचो जरा, जब अल्लाह ने हज़रत अली को इतना इल्म गैब अता किया है तो मेरे नबी को कितना इल्म गैब अता किया होगा। मेरे रसूल ढूंढता है, अब कार उठता है या रसूल अल्लाह, और कोई है क्या तुमसे रिहा हो भला, और कोई है क्या तुमसे रिहा हो भला, जब तक खुदा की जुबा तुम देकर अल्लाह ने हज़रत अली को ये मकाम अता किया, ये मर्तबा दिया है। अभी तो मौला अली की शान सुन के बाद लोगों का पेपर बदल जाता है, खिसिया जाते हैं लोग। हज़रत अली की फजीलत सुन के ही चेहरे का रंग बदल जाता है। आप सोचो जरा, अरे अली वो है कि हज़रत अली अली के दर से अली का चराग जलता है। जितने भी औलिया इकराम हैं तब तक हज़रत अली का सदका नहीं पाते, तब तक विलायत के ताजदार नहीं बन सकते। सोचो वो हज़रत अली है। इमाम साहब सुनकर अली का जिक्र चेहरा उतर गया। चेहरा जानते हैं कब उतरता है? आज मिजाज के खिलाफ बात होती है। हाँ, जब उसके मिजाज के खिलाफ बात हो जाती है तो खिसिया जाता है। हाँ, चेहरा उतर जाता है। हाँ, खिसिया एकदम चेहरा उठा जाता है, इसको कहें हर चेहरा उतर जाता है। उसके मिजाज के खिलाफ बात हो गई, उसके जो है सोच के, उसके अकीदे के खिलाफ बात हो गई। सुनकर अली का जिक्र चेहरा उतर गया, ऐसा लगा हुसैन का कातिल पकड़ गया। सुनकर अली का जिक्र चेहरा उतर गया, ऐसा लगा
7 مرتبہ کو پانی بند کر دیا جی. اور حضرت بنیر حمدانی رضی اللہ تعالیٰ یہ حالات دیکھ کے جب سوچے کہ لاؤ ابن سعد سے کچھ بات کر لیں کہ مسئلہ حل ہو جائے بات کے ذریعے کیونکہ خون خرابہ نہ ہو. حضرت بنیر حمدانی ابن سعد کے پاس جاتے تو بنیر حمدانی جب پہنچے تو وہاں ابن سعد کے پاس اس کے ساتھ چمچے بیٹھے تھے. یہ گئے چپ بیٹھ گئے. جب ابن سعد کی نظر پڑی کہ بنیر حمدانی آئے اور سلام نہیں کیا بیٹھ گئے تو کہا ہے حمدانی تو مجھے مسلمان نہیں سمجھتے. مسلمان کسی جگہ سے مسلمان نہیں جانتے ہیں جس کا مطلب کوئی گڑبڑی بھری ہے. کچھ تو ہے اندر معاملہ نا. تاکہ تو کہا یہ ساتھ نے کہا ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے اس لیے کہ تم نے السلام علیکم نہیں بھائی کیا تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو اپنے آپ کو مسلمان تصور کر رہے ہو. ارے رسول اللہ کے شہزادوں نے پانی بند کر دیا ہے. جانور پانی پی سکتے ہیں پرندے پانی پی سکتے ہیں ہر ایک کے لیے پانی ہے لیکن شان کوثر مالک کے بچوں کے لیے پانی ہے. رسول اللہ کے بچوں کے لیے پانی نہیں ہے. رسول اللہ کے گھر والوں کے لیے پانی نہیں ہے. ان کو پانی کے لیے تم تڑپا رہے ہو. اس کے بعد یہ سوچ رہے ہو تم مسلمان ہو. اس نے کہا مجھے حکومت کی لالچ میں یہ بات ہے آپ نے جتنا تعلق کی ولی کام نے مانگا تھا اتنے ساتھ سے کہا تھا ایک رات مجھے دے دو کہ مردان نصور کی عادت کر دیں رب کی بندگی کر لیں. محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ 9 کی شب میں ایک خاتون کو دیکھا انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ آئی ہیں اپنے کمر کو باندھے ہوئے ہیں اور کچھ کنکریاں چن رہی ہیں آستین سے مٹی صاف کر رہی ہیں. بات دیکھنے والے نے دیکھا اور سوال کر دیا کہ یہ آپ جو ہے یہ کیا کر رہی ہے اور آپ ہیں کون. لوگوں نے بتایا کہ ارے یہ حضرت فاطمہ تھی. حضرت فاطمہ ہے. یہ کنکریاں اس لیے چن رہی ہیں مٹی اس لیے صاف کر رہی ہے جن کا بیٹا یہاں پر شہید ہو کے گرے گا. کوئی کنکری ان کے جسم میں چبھنے نہ پائے کوئی کنکری ان کو گرنے نہ پائے کوئی کانٹا ان کے جسم میں لگنے نہ پائے. آپ سوچو ذرا امام حسین کے لیے خاتون جنت کی وہ طیبہ کربلا کی سرزمین پر حاضر ہو رہی ہے اور کنکریاں چن رہی ہے آستین سے زمین کو صاف کر رہی ہے. سوچو ذرا امام حسین کی شہادت پر خاتون جنت کو کتنی تکلیف بھی ہوگی مولا علی کو کتنی تکلیف گزری ہوگی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 محرم کا ہے کہ میرے آقا نے حضرت ابن سعد رضی اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خواب میں تشریف لائے. یہی وہ وقت چل رہا تھا جس خواب میں تشریف لائے رسول اللہ کے چہرے پر دھول تھی داڑھی مبارک پر دھول تھی میرے نبی کے زلفوں کے اوپر دھول تھی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کی زیارت حضرت ابن عباس نے کیا تو حضرت ابن عباس نبی کو دیکھ کر زیارت کر کے نبی پریشان ہے طرف جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں کا کیا حال ہے میرے آقا کیا ہو گیا ہے یا رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو کر ارشاد فرماتے ہیں اے ابن عباس سمجھے سے میں کہتا
بیٹھے بس میں آپ اتنا جانے کہ امام حسین کی جب شہادت ہوئی ہے نا یہ قیامت برپا ہو گیا، آسمان میں گرن لگ گیا، 3 دن تک سورج نہیں نکلا، تارے ٹوٹ کر گر رہے تھے، جنات غم حسین مناتے تھے۔ جناتوں کے انسانوں کو 2 ہی مرتبہ روتے ہوئے سنا، 2 مرتبہ، ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر دنیا سے تشریف لے گئے تب جنات ہوئی، ٹھیک انسانوں نے سنا، اور دوسرا امام حسین کی شہادت پر جنات ہوئی، خون کی بارش ہوئی ہے، خون کی بارش ہوئی، آسمان سے خون برسا ہے، پتھر کھائے جاتے تھے، خون نکلا۔ 6 مہینے تک آسمان سوکھ رہا ہے، اور یہ آسمان میں جو دادی نظر آتی ہے نا وہ شہادت حسین کی وہ نشانی ہے، اور قیامت تک وہ باقی رہے۔ اسی لیے کہا کیا یوں ہی فلک سے شبنم ٹپکتی ہے، کیا یوں ہی فلک سے آسمان سے اوس ہوتی ہے نا، کیا یوں ہی فلک سے شبنم ٹپکتی ہے، ضرور اسے غم شاہ کربلا ہوگا، ضرور اسے غم شاہ کربلا ہوگا۔ اور جہاں میں عام لوگ پیغامی کربلا ہر ایک اہل بصیرت حسین کا ہوگا، اور اسی کے دل میں محبت حسین کی ہوگی کہ جس کا پاک نسب کا سلسلہ ہوگا، اور ساتھ میں اپنے اماموں کے ساتھ آگے خدا کے سامنے محشر میں فیصلہ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کا جہاں اکٹھا ہونا، بیان کرنا، سماعت کرنا قبول فرما لے، اسی کو ذریعہ اللہ بنا دے۔ جس نے شہادت کا جام حسین ابن حیدر کو سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین،
کر دیا، اس نے امت کی خاطر فدا کر دیا۔